وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 23 نمبر پارہ میں سے 5 انتہائی اہم نکات پیش خدمت ہیں. نمبر 1، کاش میری قوم. اللہ رب العالمین نے اپنے صالح بندے کا تذکرہ فرمایا سورہ یاسین میں کہ جس نے اللہ کی توحید اور نبیوں کی رسالت کی بات کی تو جب اس کی قوم نے دیکھا کہ اس دعوت سے ہمارے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو ان ظالموں نے اس پر حملہ کر دیا اور بالآخر اس کو قتل کر دیا. جب وہ شہید ہو کے رب کی جنت میں چلے گئے تو انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا. اللہ رب العالمین نے اس عظیم بندے کے ان الفاظ کو قرآن حکیم کا حصہ بنا دیا اور قیامت تک آنے والے ایسے ظالم جو ایمان والوں کو، ایمان کے دائیوں کو، دین کے نمائندوں کو زد و کوب کریں، ان پر قاتلانہ حملے کریں یا ان کو قتل کریں، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، اور جو ان کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو جائیں لیکن خود وہ ان کا حصہ نہیں ہیں، ان کو راہ راست دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ الفاظ قرآن حکیم میں محفوظ فرما دیے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بخش دیا، کاش یہ میری قوم کو علم ہو جاتا، اور مجھے معززین میں شامل کر دیا. یعنی اللہ رب العالمین کے دشمنوں نے تو سمجھا تھا کہ ہم اس کو رسوا کریں گے، اس کو مٹا دیں گے، لیکن وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ بلند مقام عطا کر دیا کہ یہ دین کی خاطر حملے نبیوں پر کیے گئے، صدیقین پر کیے گئے، بڑے بڑے جو شہداء ہیں ان میں میرا شمار ہو گیا، تو یہ میرے رب کا فضل ہے. نمبر 2، خوبصورت جوڑی. اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سے تذکرے فرمائے کہ ہر ایک کی جوڑی جوڑی بنائی گئی، لیکن اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. نمبر 3، عجب دوڑ. دنیا کے اندر مختلف باتیں، مختلف انداز استعمال کرتے ہوئے دنیا والے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں کا جو تذکرہ فرمایا تو وہ اس انداز سے اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا. یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی، پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے. نمبر 4، حساس گفتگو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اتنی حساس گفتگو کہ زبان بند اور باقی سارے اعضاء رب کی حضور پیش ہو کے اس انسان کی ساری کرتوتیں واضح کریں گے. نمبر 5، گندی خوراک. دنیا میں رہتے ہوئے بڑی نفاست کے منظر پیش کرنے والے، فاسٹ فوڈ کا اہتمام کرنے والے رب کے باغی، ان کا مقدر کیا ہے، ان کی خوراک کیا ہے. اتنی گندی ان کی خوراک کہ زقوم یعنی تھور کا درخت جو کہ جہنم کی تہ سے نکلنے والا درخت ہے، جس کے شگوفے شیطان کے سر جیسے ہیں، وہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور جہنمیوں کی گندی پیپ جو ہے وہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی اور کھولتا ہوا پانی ان پر انڈیلا جائے گا. اتنی گندی خوراک ان کفار کا مقدر ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کا صحیح مطیع و فرما بردار بندہ اور قرآن و سنت کو سمجھ کے با کردار انداز زندگی بسر کرنے والا بندہ بنا دے، تاکہ اللہ تعالی ہمارا جو انجام ہے وہ بڑا شاندار کر دے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.